बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुंचे। आज हफ्ते की सुबह और मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपके जहन के अंदर उलझी हुई डोर को सुलझाने के लिए मैं हाजिर। मुझे कहना पड़ता है कि एक व्लॉग मिस हो गया है। जो ये रात पिछली गुजरी है वो आपकी नजर हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ फनी खराबी की वजह से वो ना हो सका। फनी खराबी से मुराद मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, यही जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये तमाम डिजिटल चैनल से मुझे उड़ाने की कोशिश की जा रही है, पाबंद करने की कोशिश की जा रही है। एनीहाउ, लेकिन ये मैंने हवाला क्यों दिया है, वो इसलिए कि आपको इल्म है कि कल आखिरी जो व्लॉग मैंने किया कल सुबह 5:30 बजे किया, जबकि ये सूरत हाल अभी नहीं उभरी थी जो अभी उभर कर सामने आई है कि इमरान खान को लाए, धोखा दिया। वो आप नौरीन से, नियाजी से सुन चुके होंगे, उनकी बहन से कि क्या हुआ। मैंने यही जो व्लॉग आखिरी किया इससे पहले वाला, उसमें मैंने जो कैप्शन दिया था, जो उन्वान दिया था, वो था कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। वो क्यों कहा था नाज़रीन इकराम? वो इसलिए कि आपको मैं ये भी कहता चला रहा हूं कि इस वक्त सियासत को अगर आपने समझना है तो समझ लीजिए कि आप उस हाल में खड़े हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जहां कंपनीज के शेयर्स ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ऐसे जैसे ECG ऊपर नीचे आती आपको दिखाई देती हैं लाइनें। इसी तरह सियासत के बारे में मैंने ये कहा, इसी व्लॉग में भी कहा, इससे पहले भी कहा कि आजकल कोई चीज तयक्कुन के साथ नहीं कही जा सकती। हाँ, अपना अंदाजा पेश किया जा सकता है, वो भी इंतहाई वसी, बसीत और अमीक तजुर्बा हो तो फिर जाके अंदाजे दुरुस्त बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदाजे दुरुस्त बैठ। मेरा अंदाजा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। एक तो समझ लीजिए कि ये मेरा सूए जन है जो वाबस्ता है आसिम मुनीर और उसके साथी जनरल्स के साथ, और इनके बारे में तो मेरी राय से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये मामे मुद्दा, इसकी बेटी, इसका भाई जो प्राइम मिनिस्टर है, खुद इससे, और इनके हवारियों, पटवारियों और साथियों, उसकी बिना पर मुझे एहसास था अंदर कि अभी मैं खुशखबरी ना दूं। आप याद है नाज़रीन इकराम, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मुबारक हो, दरवाजे खुल गए, हालात बदल गए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इंतहाई संजीदगी से, इंतहाई ठंडे चेहरे के साथ कि मैं आपको आदि मुबारकबाद कहता हूँ। फिर आपको वजूहात भी बताई कि आसिम मुनीर पर इतना दबाव, उस पर मैं अब भी कायम हूं। अब आप मुझसे सवाल करें जेहन में कि वो दबाव किधर गया, ये क्या हुआ है, ये मैं आपको जवाब देता हूं। नाज़रीन इकराम, तसल्ली रखें। इस वक्त की सूरत हाल को समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। इसके अलावा कुछ मामला फंसे हुए थे जनरल आसिम मुनीर के जरदारी और मामे मुद्दे के साथ, यानी नून लीग और जरदारी लीग के साथ, वो सीधे नहीं हो पा रहे थे। यहां एक डाट में देता जाऊं, याद है मैंने अपनी वीडियोस में कहा, बिल्कुल एक लापरवाही के आलम में, कि ये रेफरेंडम या रेफरेंडम कोई नहीं होना। और फिर मैंने क्या कहा, जरा गौर कीजिए, कितनी बड़ी बात थी और कितने लाइट मूड में मैंने आपकी समात की नजर की। मैंने कहा याद रखिए नाज़रीन इकराम, लिख के रख लीजिए, कोई सूबे वूबे नहीं बनने ना, ये बनाने का इरादा है इनका। अनकरीब आप भूल जाएंगे कभी इन्होंने सूबों की आवाज भी निकाली थी। ये एक्चुअली एक प्रेशर देना चाहते थे। वो है ना, किसी को मौत दिखाकर बुहार पे राजी कर लो। अब देखिए, एक ये डांट जहन में रखिए कि दबाव है आसिम मुनीर पे मुल्की हालात के पेश नजर। फौज, जिसके बारे में मैं कह चुका हूं, एक गाली बन के रह गई है। और मैंने बताया कि इसके असातिज़ा, इसके सीनियर्स, जिन्होंने बच्चों की तरह इसे पाला पोसा हुआ है आसिम मुनीर को, वो सारे मिले, इकट्ठे हुए, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने कहा चलो यार सारे गल करने, उन्होंने चल के, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इसलिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। इन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर के जहन में था कि चलो इमरान खान को कुछ थोड़ा सा हम रिलीफ देंगे तो ये जो हरामी बड़े जमहूरियत पसंद और कौम परस्त बन रहे हैं कि हम सूबे नहीं बनने देंगे। हालांकि हमने बनाने कौन से, काम क्या था वो काम मैं आपको बता देता हूँ। बज़ाहिर आपने उतना बड़ा नोटिस नहीं लिया जितनी बड़ी वारदात आसिम मुनीर ने डाली है कौम के साथ और इन दोनों पार्टियों के साथ। इमरान खान को शेर बना के दिखा के इन बकरियों को फिर पिंजरे में बंद कर दिया है। जरा चलिए आगे। आसिम मुनीर ने यह ट्रिक चली, एक तीर से कई शिकार किए। जी 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 जनाब, जी जनाब, जो मैं कह रहा हूं मेरा मतलब यही है। जब उस पर प्रेशर आया उसने कहा चलो इन्हें भी राजी कर दो। जब इन्हें राजी करूंगा तो वो जो मेरे साथ बिगड़े हुए हैं उनकी बेबे भी मेरे साथ सीधी हो जाएगी। लिहाजा ISI को मैसेज दे दिया गया कि वो जितनी पिटिशंस हैं वो सारी लगा दो और इलाज की हद तक वो जो भी कहते हैं, जो भी उनकी इस्तदा है, प्रेयर है, वो पूरी कर दो। ठीक हो गया नाज़रीन इकराम।
اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ڈارٹس آپ نے اکٹھے کرتے جانا۔ ناظرین کرام، ان ڈارٹس کو آپ نے آج اکٹھے کر کے دیکھنا ہے اور پھر اس سے نتیجہ نکالنا ہے۔ آپ نتیجے پر پہنچ جائیں گے، آپ قلم پکڑیں گے، کالم لکھ چھوڑیں گے، اور ان سب سو کالڈ صحافیوں سے بہتر کالم آپ لکھ لیں گے اگر آپ میری یہ گفتگو تسلی سے سن لے، شروع سے لے کر آخر تک سن۔ آپ کو سارے منظر کی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو پس منظر کی بھی اور پیش منظر کی بھی سمجھ آ جائے گی ہونے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور قضیہ، ایک اور سوال، وہ میں آج آپ کے سامنے حل کر دوں، اور آپ سب سے میں فیور مانگتا ہوں کہ مجھ پر یقین کر لیجئے۔ عمران خان کوئی سہولت اپنے لیے قبول نہیں کرے گا۔ میرے پاس خبر نہیں ہے، لیکن اندازہ میرا ہے کہ اگر عمران خان کو کہا جاتا کہ آپ یہاں آرام سے جناب بیٹھے رہیں شفا انٹرنیشنل میں، کوئی ستمبر کے مڈ تک جب ججز نے واپس آنا ہے چھٹیوں سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی نہ گزار پاتا، اسے دوزخ سجھائی دیتا یہ ایریا جہاں اسے رکھا جانا تھا۔ لیکن اللہ بھی تو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ نے بھی اس کی عزت بچانی ہے۔ اس نے خود بھی کہا ہوگا بھی آپ کون ہیں، میں تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے جی، یہ لفافہ صحافی، یہ سارے کیا میں نے کہوں، بھونکنے والے کتے جنہیں ہلکا ہو چکا ہو، صحافی کہنا انہیں توبہ استغفار۔ جو صحافی رہ چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روحیں تڑپتی ہوگی کہ یہ صحافی ہے، کتوں کی طرح بھونک رہے تھے۔ دیکھا نا جی، باللہ ڈیل کرنی پڑ گی نا، لو اب تمہارے منہ پہ اللہ نے تمانچہ مارا ہے، وہ پڑا ہے اپنی جگہ پہ جہاں کا وہ مال ہے۔ کیوں کہا میں نے جہاں کا مال ہے؟ کہ جتنی بڑی جنگ چھیڑی ہے، اس سے اور توقع آپ سے کیا کی جائے؟ آپ سے مراد اس جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فوج جمع وہ تمام لوگ جو حکومت میں ہیں اور ان کی جان اور مال کو خطرہ ہے عمران خان سے، اس نظام کے جو فات یافتہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، یہ کوئی غم کا مقام نہیں۔ ناظرین کرام، میں نے ایویں نہیں کہا تھا، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل لبی نہیں آئی۔ چلنا ہوگا آپ کو، اللہ نے آپ سے کام لینا ہے، بڑی عزت کے ساتھ اسے آزادی عطا کرنی ہے، اس کی آزادی میں آپ کا حصہ ہوگا، آپ کو فخر ہوگا، آپ کی آنے والی نسلیں فخر کیا کریں گی کہ ہمارا باپ اس لشکر میں شامل تھا جس نے عمران خان کی آزادی اور رہائی کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی، سڑکوں میں نکلا تھا، احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ یہ بہت بڑا پرائیڈ بننے والا ہے مستقبل میں۔ ناظرین اکرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعجاز چودھری پڑا رہے، یاسمین راشد پڑی رہے، محمود رشید پڑا رہے، عمر سرفراز چیمہ پڑا رہے، خواتین پڑی رہے، سینکڑوں بے گناہ نوجوان جیلوں میں گلتے اور سڑتے رہے، اور عمران خان وہاں بنی گالا چلا جائے انہیں چھوڑ کے؟ نہیں، اس سے توقع نہیں کرنی چاہیے کسی کو۔ ناظرین اکرام، وہ کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور اسے کھڑا رہنا چاہیے۔ اب آئیے، قیادت کیا کرے گی؟ کون سی قیادت؟ یہ قیادت جسے لالی پاپ دکھا کے یہ حال کر دیا نا۔ سوال ہے میرا، کس سے مشورہ کیا؟ سہیل آفریدی نے؟ بچہ ہے نا، اس ماحول سے متاثر ہو گیا کہ کور کمانڈر پشاور بیٹھا ہے، خفیہ والوں کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، گپے لگ رہی ہیں، اس کے ساتھ وعدے کیے جا رہے ہیں۔ اس نے سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید میں کوئی عقل مند آدمی ہوں اور میری عقل کی وجہ سے عمران خان کو کوئی سہولت مل جائے گی۔ وہ اس جنگ کی فطرت کو ہی نہیں سمجھتا، وہ اس کی کناہ کو نہیں سمجھتا، ناظرین اکرام، اس کی جڑ کو نہیں سمجھتا۔ اگر جڑ کی سمجھ ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ بڑے لگے ہوئے کہ نا تجربہ کار لوگ ہیں۔ ناظرین اکرام، مجھے کہنے دیجئے، یہاں کوئی کتابیں نہیں چلتی یا کوئی پی ایچ ڈی نہیں چلتی، یہاں تجربہ چلتا ہے۔ کوئی یونیورسٹی آج تک ایسی وجود بھی نہیں آئی اور نہ آئے گی جب تک انسانیت کو رائے ارض پر باقی ہے، جو تجربات کی دنیا کو محدود کر کے انسان کے اندر ڈال سکے۔ نہیں، وہ تجربہ عملی زندگی میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے کوئی شخص نہیں جو تجربہ کار ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا، ایک تو نا تجربہ کاری اور دوسرا واردتیاں ہونا۔ کوئی اپنے ضلع میں کوئی کام نہیں کر رہا، بس جتنے پتہ چلے کہ لوگ موجود نے، کیمرے موجود نے، اتنے پہنچ جانے ہیں۔ اور میرے شہروں اپنی امانوں پھاڑ دینے اتنے پہنچ جانے ہیں۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اب ہونے لگا ہے، کوئی شاید بدلنے لگا ہے، وہ اپنی تصویریں لائی تھی نے۔ جن دونوں بھائیوں نے بڑی تکلیف، کیا تکلیف اٹھائی ہے بھائی؟ اگر خدا نخواستہ عمران خان کا مقدمہ کسی عدالت میں چلے، فوجی عدالت میں، جس کے امکانات میں رد کرتا چلا رہا ہوں، امکانات تو لوگوں کے نزدیک تھے، لوگ تو کہتے تھے کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا، صرف عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ کافی ہے پھانسی لگوانے کے لیے عمران خان کو۔ اور وہ آپ بتا رہے ہیں جی سانو مار پئی جی، جتیاں وجیاں سن، دساں گے جی عمران خان جڑا فوج دے خلاف ہے، انہیں کیا سی مار دیو فوج نو، جی ایچ کے اتنے قبضہ کر لو، انہیں کیا سی فلانے جنرل جا کے پیغام دے کہ تیار رہو، اپنی یونٹ کر لو باہر، فلانے بریگیڈیئر کو اپنا بریگیڈ لے کے آ جی۔ اس قسم کے بکواس اس نے کیے ہوئے ہیں عثمان نے، اور وہ پھر پارٹی میں ہے۔
اب مانو نال لے پھرتے ہیں. رزسٹ کرنا ہوگا آپ کو ناظرین کرام. ملے ہوئے کون ہیں ان کے ساتھ؟ یوٹیوبرز. یہ نالائق، نااہل، ناتجربہ کار یہ قیادت ملی ہوئی ہے جنہیں پتہ ہی نہیں. ایسی تو نسل پہ کراس لگا دیا جاتا ہے سیاست کے اندر. یہ تو کسی گاؤں میں ایسا مسئلہ پیش آیا ہو تو پورے گھرانے پہ کراس لگا دیا جاتا ہے. اور اسی قسم کے لوگ ہیں تمام اضلاع کے اندر، وارداتی، جھوٹے، ٹک ٹاکس بنا کے اپنا ریکارڈ بنانے والے. بس ان کے خلاف لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، روکنے کے لیے تیار رہنا ہے. اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ناظرین اکرام میں جنریشن زی سے کہہ رہا ہوں، تیار رکھیے. عمران خان کو اب عثمان بزداروں سے بچانا آپ کا کام ہے. سہیل افریدی یہ 27 ستمبر اور بندہ پوچھے کرنل مشورہ کیتا سی بابا منو دس. یہ سوال کبھی کیا ہے کسی نے؟ کسی پارٹی کے ورکر نے سوال کیا ہے؟ قیادت نے سوال کیا ہے کہ بھئی 27 کہاں یہ طے ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی 27 تک پا دے یار، تو 27 تک ڈال دی. 5 تاریخ کو لوگ تیار تھے اگست کو. 14 اگست کا دن دے دیا جاتا، نکلو باہر بھائی اس دن سے. 14 سے لے کر 27 تک ویسے ہی دھرم تختہ ہو جانا تھا ان کا. ناظرین کرام میں لکھ کر دے دیتا ہوں، جتنا فوج کے اندر پریشر بنا ہوا ہے اس کے خلاف سارے کا سارا زائل کر کے یہ رکھ دیں گے. لیکن اب توکل ہے اللہ پر. اللہ جس طرف چیزوں کو لے جا رہا ہے وہ وہی انجام ہے ان کی تباہی اور بربادی کا، اور عمران خان کی آسانیوں کا، اس کے عروج کا، اس کی قیادت کا، اس کے اقتدار کا. یہ وہ فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے خدا کے فضل و کرم سے. اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں اپنا حصہ ڈالے، اس میں نکلے. کہ ابھی گرانی شب میں کبھی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اس منزل کے سراغ میں نکلو، کھڑے ہو جاؤ ان بہنوں کے ساتھ، باقی چھوڑ دو سب کو. اور میں تو پیغام دے دے کر وہ تھک گیا ہوں کہ بی بی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے، جھنڈا لے کر باہر آ جا، پورا پاکستان تیرے پیچھے لگ جائے گا. بی بی اس پریشر سے جو چھوڑیں گے. ٹھیک عمران خان کہتا ہے کہ جاؤ احتجاج کرو، میری قوم کو پیغام دو، بتاؤ انہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی وہ ہو رہی ہے ناظرین کرام میں ہاتھ لگاتا ہوں کانوں کو. قیدی رہا ہوں میں سال ہر سال، دہائیوں. یہ مجھے علم ہے کہ جب ایسے گھٹیا لوگ ہوں، یہ دلے حرام والی دی اولاد، یہ حکمران ہوں، بس اللہ ہی مالک ہے. عزیزتیں دے رہے ہیں اسے، ہر لحظہ ہر لمحہ عزیزتیں دے رہے ہیں اسے. اور آپ خاموش اٹھیے، نکلیے، تیاری کیجئے، بچائیے اپنے خان کو، بچائیے اپنے مرشد کو. یہ رونے دھونے سے، یہ بنگڑے ڈالنے سے، یہ پھول کی پتیاں نشاور کر لینے سے اور پھر ٹک ٹاک بنا لینے سے ایسے کام نہیں چلے گا. ہتھیلی پہ رکھنی پڑے گی، جان رکھنی پڑتی ہے ناظرین کرام. تاریخ گواہ ہے. اب آج اتنا ہی کافی. اب ڈاٹس ملا لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ابھی تک کیا ہوا ہے، ان کے ارادے کیا ہے اور یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. عمران خان کے لیے ایک ہیبت ناک، موت کے برابر ایک چیلنج ہے. اس موت سے بچنے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. بھائی یہ ذہن میں رہے ناظرین کرام. دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا. وہ ایک شخص ہے، اس کی شکل دیکھو، وہ شکل سے ہی اس بازار کی کسی کوئی مخلوق لگتا ہے. وہ مبشر لقمان، وہ کہہ رہا تھا کل جب ہاسپٹل شفٹ ہو رہے تھے، پتہ چل رہا تھا کہ روٹ لگ گئے ہیں، تاریں بچھ رہی ہیں، وہ آ گیا. دیکھیں جی ہم کہتے تھے، آپ کسے جواب دیں گے یہ پی ٹی آئی والے کہ جی ساڈا خان بڑا طاقتور ہے. کتنے گئی ہے خان دی طاقت؟ لکھ دی لعنت مبشر لقمان تیرے ہوتے ہیں. شکل ہوتے تے رب نے لعنت پائی دی ساڈے والوں، تیری نسل تے لعنت. اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.